السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پارہ نمبر 19 کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک اہم بات جو بیان کی ہے وہ یہ کہ برے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں ہوتا ہی ہے، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کے دن ظالم شخص جو ہوگا، مجرم جو ہوگا، وہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہوتا ہے ویسا یہ بھی ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک شخص دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ جب کسی کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے دوستوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ تو دوست ایسے بنائیں جو دنیا میں بھی آپ کے کام آئے، جو آخرت میں بھی آپ کے کام آئے۔ اللہ نے کہا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کوئی جگری دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس دن کہا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ جگری دوست، جگری یار جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا، جو ایک دوسرے کے لیے جان دے دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ سب آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہے گا تیری وجہ سے میں نماز پڑھنے نہیں گیا، وہ کہے گا نہیں میں تیری وجہ سے نماز نہیں پڑھنے گیا، یہ کہے گا نہیں تیری وجہ سے میں نے وہ فلم دیکھی تھی، وہ کہے گا نہیں تیری وجہ سے میں نے فلم دیکھی تھی۔ تو سب آپس میں ایک دوسرے کے جتنے جگری دوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دے دینے کا جذبہ رکھتے، سب دشمن آپس میں بن جائیں گے قیامت کے دن الا المتقین۔ ہاں اگر تقویٰ کی بنیاد پر دوستی ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر دوستی ہے، تو یہ دوستی وہاں پر بھی آپ کے کام آئے گی۔ کیسے کام آئے گی کہ دنیا میں اگر تقویٰ کی بنیاد پر دوستی ہے تو ایک دوسرے کو نماز کے لیے کہیں گے، ایک دوسرے کو اچھائی کے لیے کہیں گے، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں گے، ایک دوسرے کو غلط کاموں سے منع کریں گے۔ تو دوستی جو ہے وہ اچھے لوگوں سے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے ایک لوہار ہوتا ہے، ایک عطر فروش ہوتا ہے۔ لوہار کے پاس جاؤ گے تو کسی نہ کسی صورت میں تمہارا نقصان ہوگا، یا تو چنگاری لگے گی، یا تو اس کا دھواں لگے گا، راکھ لگ جائے گی، یا تو عطر فروش کو اپنا دوست بناؤ کہ اس کے ہاں جاؤ گے تو عطر نہیں خریدو گے لیکن کم از کم وہاں کی خوشبو تمہیں ملے گی۔ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اور اس سے پہلے بات آئی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک کتا اچھے لوگوں کے ساتھ رہا تو اس کا تذکرہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کے جیسا نہ بھی بن سکیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ اچھائی آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں تو نہ کبھی قیامت یاد آئے گی آپ کو، نہ کبھی جو ہے کسی اور طرح کی۔ آج دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان ہیں اور کتنے ماں باپ اپنے بچوں کا بال ایسے کٹاتے ہیں جو 2-4 سال پہلے کٹانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بس بیچ میں چھپرے کی طرح رکھ لیا، سائیڈ میں سب کچھ گل کر دیا۔ یہ غلط ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ 2-4 سال پہلے اس کو عجیب سی کوئی نہیں کٹاتا تھا، لیکن کسی ناچنے گانے والے نے کٹا دیا، سارے لوگ کٹا رہے ہیں ویسے ہی، اور ماں باپ بڑے خوش ہیں ہمارے بچے کی کٹنگ بڑی اچھی بن کر آئی ہے۔ کیا یہ سب دوسرے لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں آپ؟ یہ غیروں کا طریقہ آپ اپنا رہے ہیں، یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ نبی نے اس طریقے کی کٹنگ کرنے سے منع کیا ہے کہ آپ اوپر بال رکھیں اور سائڈ میں آپ ایسے رکھ دیں کہ صفا چٹ میدان، چٹیل میدان بنا کر رکھا آپ نے۔
یہ غلط بات ہے۔ برے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے ہر حساب سے آپ کا نقصان ہوگا، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے تو کم از کم ان کے جیسا اگر آپ نہ بن پائیں تو ان کی خوشبو آپ کو ملے گی، اور ممکن ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو بھی نجات مل جائے کہ بھائی ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ دوستی تھی اللہ کی خاطر، ان کے ساتھ دشمنی تھی اللہ کی خاطر، ممکن ہے اسی بنیاد دو ایسے بندے جن کی دوستی اللہ کی خاطر ہو، جن کی دشمنی اللہ کی، کہ دونوں ایک ساتھ رہیں تو اللہ کے لیے، دونوں الگ الگ ہوں تو اللہ کی خاطر، یہ دونوں وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ہم ہیں کہ بس ناچنے گانے والوں کو اپنا دوست بنا، وہ جیسا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جیسا پہن رہے ہیں ہم پہن رہے ہیں۔ 2-4 سال 10 سال پہلے علماء بیچارے کہہ کر کے تھک گئے کہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پینٹ مت رکھا کرو، تو کوئی نہیں مانتا تھا، کسی ناچنے گانے والے نے اوپر کر لیا، فیشن بن گیا تو سارے لوگوں نے اوپر چڑھا لیا، سارے لوگوں نے اوپر چڑھا لیا، اب یہ فیشن بن گیا کہ ٹخنے سے اوپر رکھو۔ ناچنے گانے والوں کی اقتدا کر رہے ہیں، ان کو اپنا دوست بنائیں گے ہر حساب سے آپ کا گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ یہ ہر ایک کے لیے بات ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے کئی اور لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ نے اپنی کچھ تعریف بیان کی، اور 2 ایسے سمندروں کا ذکر کیا جو سمندر آپس میں ملنے کے باوجود بھی نہیں ملتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دنیا میں ایسے سمندر ہیں کہ جن کا پانی آپس میں ملتا تو ہے لیکن ملنے کے باوجود نہیں ملتا۔ ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، ایک سمندر کا پانی کھارا ہے، اور دونوں کا پانی، دونوں کا ٹیسٹ ملنے کے باوجود ایک دوسرے میں جو ہے مکس نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، یہ کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ نے ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑ، ایک رکاوٹ اور ایک نہ دکھائی دینے والی دیوار بنا رکھی ہے۔ دنیا حیران ہے، سائنس کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا حیران ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 2 سمندر ہوں، دونوں کا کلر الگ ہو، دونوں کا مزہ الگ ہو، دونوں کا پانی الگ ہو، دیکھنے میں الگ ہو، دونوں مل بھی رہے ہوں لیکن ملنے کے باوجود نہیں ملتے، اور کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار نظر نہیں آتی ہے۔ یہ کام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس رب کا ہمیں ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آگے بڑھیں تو اللہ نے مشرکین کا، قیامت کے انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اللہ نے رحمان کے بندوں کی، جو اللہ کے بہترین بندے ہیں، ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ ہم خوبیاں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا خوبیاں اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1، نرم چال چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ گھمنڈی لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں بات اس سے پہلے آئی کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر چلو گے تو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو۔ نرمی کے ساتھ چلو گے تو یہ زمین بھی تمہاری ہے، یہ پہاڑ بھی تمہارا ہے، یہ پہاڑ بھی تمہارا ہے، لیکن زمین پر اکڑ کر چلنا یہ تکبر کرنے والوں کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ نے رحمان کے بندوں کی پہلی صفت گنوائی کہ یہ نرم چال چلتے ہیں۔ نمبر 2، یہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، ہر ایرے غیرے کے منہ نہیں لگتے۔ کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے تو پلٹ کر اس کو گالی نہیں دیتے، بلکہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری صفت جو اللہ نے بیان کی، راتوں کو قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور چوتھی صفت، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ سوچیں آخری بار آپ نے جہنم سے بچنے کے لیے کب دعا کیا تھا؟ ہم میں سے ہر ایک سوچے اپنے بارے میں، جہنم سے سب بچنا چاہتے ہیں، لیکن آخری بار آپ نے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے کب دعا مانگا تھا؟ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک جہنم کا عذاب بہت بڑا بوجھ ہے، جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے، رکنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پانچویں صفت جو اللہ نے گنائی، یہ اپنے مال میں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ چھٹی صفت اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ساتویں صفت، یہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ آٹھویں صفت، یہ زنا نہیں کرتے۔ نویں صفت، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ 10ویں صفت، یہ کسی غلط کام کو ہوتا ہوا جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر رکتے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے 11ویں صفت اللہ نے کہا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس بات کو سمجھے بغیر ایسے ہی رکوع سجدے میں نہیں چلے جاتے، بلکہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اس پر کان دھرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور 12ویں صفت کہ یہ صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہتے ہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے زندہ رہتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمیں، ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو، ہماری نسل کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ نے کہا یہ 11-12 کوالٹیز جس کے اندر ہوں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو اپنے صبر کی وجہ سے یہ قیامت کے دن جنت کے کمروں میں انہیں بٹھایا جائے گا، انہیں جو ہے آرام کرنے کے لیے وہاں بھیجا جائے گا، اور فرشتے آ کر ان سے سلام کریں گے، ان پر تحیہ پیش کریں گے، ان کو مبارکبادی دیں گے، خالدین فیہا، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ جنت ٹھہرنے، رکنے، قیام کرنے کے اعتبار سے بڑی بہترین جگہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا وہی جو اس سے پہلے بات آئی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے، دعائیں مانگا کرو، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو بہت جلد تمہیں اللہ کا عذاب آ چمٹے گا۔ یہاں پر سورۃ الفرقان مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، اس میں اس سورہ کے اخیر میں شاعروں کا اللہ نے تذکرہ کیا، انہی کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اس میں اللہ نے کئی انبیاء کے مختصر واقعات بتائے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آیت نمبر 10 سے لے کر 68 میں، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات میں بیان کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے اللہ کے حکم کے مطابق، اور پیچھے سے جو ہے وہ فرعون پیچھا کر کے آ رہا تھا، تو جب یہ قوم بنی اسرائیل دریائے قلزم کے سامنے پہنچی، سامنے دریا ہے، پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو قوم کے لوگوں نے جب دیکھا تو کیا کہا، انا لمدرکون، اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، اب تو ہم مار دیے جائیں گے، فرعون ہمیں پکڑ لے گا۔ تب ایسی صورت میں ایک مومن کا ایمان نکھر کر کے سامنے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کلا، ہرگز نہیں، بظاہر حالات ہمارے خلاف ہیں، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، بچنے کا کوئی آپشن نہیں، لیکن ایمان ہمارا یہ کہتا نہیں، اب بھی رب ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے راستے نکالے گا۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ کافر ہمیں نہیں پکڑ سکتے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور اللہ نے راستہ دکھایا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام اس سمندر پر، اس دریا پر اپنی لاٹھی ماریے، مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، راستہ بن گیا اور تمام لوگ پار کر کے چلے گئے۔ تو یہ ایک بات۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 69 سے 89 میں، چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتوں میں۔ یہاں پر ایک اہم بات میں ذکر کروں، باتیں ان سے پہلے بھی آ چکی ہیں، ایک اہم بات، اللہ کی جب تعریف گنوائی ابراہیم علیہ السلام نے، کیا کہا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر کیا کہا، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ پھر کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کیا کہا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ ابھی تک کیا کہہ رہے تھے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے تعلق سے کہہ رہے تھے، وہ اللہ سارے کام کرتا ہے۔ لیکن جب بیماری کی بات آئی تو اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ کیا، کہا نہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ نہیں کہا کہ جب مجھے اللہ بیمار کرتا ہے، بلکہ کیا کہا، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیمار کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ادب کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، لیکن ایک محبت ہے، ایک ادب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آئے اور آپ سے سوال کرے کہ آپ کے ابو کہاں ہیں، تو یہ ادب ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ لیکن اگر کوئی، اور بات درست ہے، لیکن اگر کوئی اسی کو گھما کر کے کہے کہ آپ کی امی کے شوہر کہاں ہیں، تو بات تو درست ہے، جس کو پوچھنا چاہ رہا ہے اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بات درست ہے، سچی ہے، لیکن اس میں ادب نہیں ہے، اس میں ادب نہیں ہے۔ تو
اللہ کے ساتھ ادب، وہی جلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی سارے کام کرتا ہے. لیکن جب بات بیماری کی آئی تو بیماری انسان کے حساب سے بظاہر اچھی چیز نہیں ہے، تو اس چیز کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ اپنے ساتھ جوڑا. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، لیکن جب شفا کی بات آئی تو کیا کہا؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، مجھے ٹھیک کرتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے کہ اللہ کا نام ادب سے لینا چاہیے، اس کے ساتھ اچھی چیزوں کو جوڑنا چاہیے. جیسے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا، ارے میرے رب نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ مجھے ہی بیمار کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں، مطلب الگ الگ باتیں، الگ الگ جملے نکالتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ہاں بیماری دینے والا اللہ ہے، لیکن ہمیں اس طریقے کے جملے نکالنے سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے قوم نوح کا ذکر کیا، قوم ہود کا ذکر کیا، قوم صالح کا، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ کا تذکرہ کیا. ان ساری قوموں کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کرایا کہ قرآن اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، جبریل لے کر کے آئے، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا کام کیا جائے. اور اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور مومنوں کے لیے اپنے بازو کو نرم رکھیے. اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہوتے ہیں. اسی لیے آج دیکھیں شعراء کی بہت بھیڑ ہے، لیکن ان میں سے اکثر بدعتی شعراء ہیں، شرکیہ شاعری کرنے والے ہیں، گمراہ شاعری کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ غلط کلمات کو جوڑنے والے ہیں. تو شاعروں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر طرح کی وادی میں گھومتے دیکھے نہ جانے کیسی کیسی شاعری کرتے. غالب جیسا شاعر کہتا ہے ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں، یعنی جنت اتنے پہلے بنا دی گئی ہے، اس میں حوریں ہیں، تو اسی جنت کا کیا کرنا جو اتنا پہلے سے بنا دی گئی ہو. تو یہ گستاخی ہے اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے. اس طریقے کے جملے نہیں کرنا چاہیے. شاعروں کے تعلق سے اللہ نے تنبیہ کی. یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، ایک حقیر سا کیڑا جس سے ہم کبھی کبھار ڈرتے بھی ہیں، جو ہمیں کاٹ لے تو ہمارے یہاں دانے بھی نکل آتے ہیں، تو اس کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے. شروع میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور آیت نمبر 15 سے لے کر کے 44 تک اللہ رب العزت نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. داؤد علیہ السلام یہ باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. یہ دونوں باپ اور بیٹے، دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں. ان دونوں کو اللہ نے بہت ساری چیزیں عطا کر رکھی تھیں. ہوائیں ان کے تابع تھیں، پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، لوہے کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے نرم کر رکھا تھا، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہواؤں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا. یہ کہتے تھے کہ ہوا ادھر سے چل تو ادھر سے چلتی تھی، کہتے تھے ہوا ادھر سے چل تو ادھر سے چلا کرتی تھی. اتنے بھاری مطلب بہت بڑے بادشاہ. بلکہ سلیمان علیہ السلام تو جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے، پرندوں پر بھی حکومت تھی ان کی، جانوروں پر بھی حکومت تھی ان کے. دنیا کی ان سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں پیدا ہوا. اسی لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. اللہ نے وہ بادشاہت ان کو دے دی. بہرحال باپ یعنی داؤد علیہ السلام کا یہاں پر زیادہ تذکرہ نہیں ہے، بیٹے کا تذکرہ ہے. ان دونوں کو بہت ساری چیزیں اللہ نے دی، لیکن جب گنوایا نا تو صرف ایک چیز گنوایا، اور وہ کیا ہے؟ علم. کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو سلیمان کو علم عطا کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ کائنات کی تمام دولت سے بڑھ کر کے علم کی دولت ہے. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو ساری چیزیں اللہ نے دی، لیکن جب تذکرہ کیا ان ساری نعمتوں کا تو صرف ایک چیز کا تذکرہ کیا، اور وہ علم کا تذکرہ ہے. داؤد علیہ السلام انتقال کر گئے، ان کے وارث سلیمان علیہ السلام بنے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت بڑی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پورے لشکر کو اکٹھا کیا، پرندوں کا لشکر، جناتوں کا لشکر، انسانوں کا لشکر، یہ پورا لشکر نکلا، تمام پورے لوگ اس میں شامل ہیں. ایک علاقے سے گزر رہے تھے جہاں پر چیونٹیاں رہا کرتی تھی. تو جو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخ میں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو آ رہا ہے وہ بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے اور تم مر جاؤ. اس لیے اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ تاکہ محفوظ رہو. یہاں پر ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. دوسری بات کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں.
ایک چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہے کہ اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو نہ سمجھی میں وہ تمہیں کچل کر نہ چلے جائیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ چیونٹی نے کیا کہا، سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سنا تو مسکرا پڑے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیا کہا؟ دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دی ہیں، میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے، ایسے نیک عمل کی جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ اور ہم دو وقت کی نماز پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں، ایسے ہی ہمارا معاملہ چل رہا ہے۔ رمضان پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے 11 مہینے اس کا کھاتا چلتا ہے کہ بس 11 مہینے مت آؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں۔ بہرحال اچھا، اس کے بعد آگے جب بڑھے تو پتہ ہے اتنا بڑا لشکر، انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، لیکن بادشاہ ایسا ہوتا ہے، لیڈر ایسا ہوتا ہے، ذمہ دار شخص ایسا ہوتا ہے، پورے لشکر پر ایک نظر ڈالی تو ایک پرندہ صرف غائب تھا، صرف ایک پرندہ غائب۔ اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ ہدہد غائب ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیا واقعی غائب ہے یا کہیں اور موجود ہے؟ اگر پھر کہا کہ میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا اس کی غیر حاضری پر، اگر وہ غائب ہے یا وہ میرے پاس ثبوت لے کر کے آئے، ریزن بتائے کہ وہ کیوں غائب تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ہدہد پرندہ آ گیا اور سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تو کہا کہ میں سبا نام کے علاقے سے آیا ہوں اور ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ پرندے کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ کہا جرأت دیکھیں، جرأت، ہمت دیکھیں کہ اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے، ان کے سامنے ایک پرندہ یہ ہمت جٹا کر کے یہ حق بات کہنے کی جرأت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بلا وجہ کے غائب نہیں تھا، وہ کہیں مٹر گشتی کرنے نہیں گیا ہوا تھا، ریزن، سبب تھا اس کے۔ کہا میں سبا سے آ رہا ہوں، ملکہ سبا کے پاس سے، سبا نام کا علاقہ ہے، اور ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں کہ جو ناقابل یقین ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہا میں نے دیکھا ایک عورت ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی، حکومت کر رہی ہے۔ اس کے لیے تعجب کی بات ہے پرندے کے لیے کہ ایک عورت یہ حکمراں بن جائے لوگوں کی، بڑی تعجب کی بات۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کہا میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے، اور شیطان نے ان کو ایسی پٹی پڑھا رکھی ہے کہ وہ سورج کا سجدہ کرنا ہی سب سے اچھا کام سمجھتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ حالانکہ ان لوگوں کو اس اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے بات تو رکھ دی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے بس آنکھ بند کر کے اس کی بات نہیں مان لیا، بلکہ کیا کہا؟ سننظر، ٹھہر، ہم دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ کسی کی بات پر اندھا دھند اعتماد مت کر لیں، افواہوں کی دنیا، افواہوں کی مارکیٹ چل رہی ہے، ہر ایک بات پر دھیان نہ دیا کریں۔ پھر کیا کہا؟ ایک لیٹر لکھا، کہا یہ خط لے کر کے جاؤ اور وہاں دے دینا ملکہ سبا کو، اور چھپ کر کے دیکھنا کہ وہ میرے خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ خط لے کر کے پرندہ گیا، ملکہ سبا کے پاس پہنچا، لیٹر اس کے پاس پہنچایا، چھپ کر کے دیکھنے لگا۔ اب ملکہ سبا نے، جس کا نام بلقیس لوگ بیان کرتے ہیں، بہرحال یہ نام کہیں موجود نہیں ہے لیکن بلقیس نام بیان کرتے ہیں، اس نے اپنے سارے کارندوں کو، وزیروں کو، منسٹرز کو بلایا اور کہا دیکھو بھائی میرے پاس ایک خط آیا ہوا ہے۔ کس کا؟ سلیمان کا، بہت بڑا بادشاہ۔ اور خط کا سبجیکٹ کیا ہے؟ خط کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن میں ایک واحد ایسی جگہ ہے کہ بیچ میں بسم اللہ آیا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور خط میں صرف چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، دیکھو بڑے بن کر مت رہو، ہمارے پاس مسلمان بن کر چلے آؤ، بس صرف اتنی بات تھی، صرف اتنی بات۔ اب وہ ملکہ سبا تھی، منسٹرز تھے، سب سمجھ گئے کہ اس کے اندر دھمکی ہے، تو ملکہ سبا نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اے میرے وزیروں بتاؤ کیا کروں، جب تک تم لوگ کچھ مشورہ نہیں دو گے، جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہوں،
تو وزیروں نے طاقت میں گھمنڈ میں آ کر کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ارے ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تامرین، جو حکم ملکہ آپ دیں گی وہ ہمیں منظور ہوگا. آپ لڑنے کے لیے کہیں گے ہم لڑ بھڑ جائیں گے، مار دیں گے ان لوگوں کو. تو ملکہ سبا تھوڑی عقل مند تھی، اس نے کیا کہا یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ نفسدوها، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ کسی علاقے میں چلے جائے وہ علاقے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اور اس علاقے کے لوگوں کو، عزت دار لوگ ہیں جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ہواؤں میں بات نہیں کر رہی ہوں، یہ کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے سلیمان نامی بادشاہ کے اندر. پھر کیا حل ہے؟ کہا دیکھو ایک کام کرو، یہ میں کچھ تحفے دیتی ہوں، مال ہوتا ہے نا، جب سیدھے راستے سے خرید نہیں پاتے تو راستہ ٹیڑھا کرتے، مال کے ذریعے خریدا جائے اس کو، رشوت والا معاملہ. کا مال لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ہے بادشاہ دیکھیں گے کہ کیا ہے، مال وال لے گا ہمارے فیور میں آ جائے گا. یہ مال لے کر کے لوگ پہنچے، ہدیہ، تحفے، تحائف، گفٹس وغیرہ. اور کیا کہا، سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تمدوننی بمال، مال کے ذریعے مجھے اپنے فیور میں کرنا چاہ رہے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاک، میرے پاس جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ تمہاری تمام چیزوں سے بہتر ہے. ارجع الیہم، لے کر جاؤ اس کو لے کر جاؤ. اور سنو، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها، ہم تمہارے علاقے میں ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی. ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون، اور وہاں کے تمام لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے ہم تمہارے علاقے سے نکال دیں گے. ہماری بات ماننے کی جرأت تمہیں نہیں ہوئی اور ہمیں تم مال سے خریدنا چاہ رہے ہو، واپس جاؤ اور اپنے ملکہ کو یہ پیغام دے دینا. یہ لوگ چلے گئے. قال یا ایھا الملأ، اب سلیمان علیہ السلام نے ایک کام کیا، کہا اے میرے وزیروں بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے یہاں ان لوگوں کے مسلمان بن کر آنے سے پہلے لے کر آ جائے. ایک طاقتور جن اٹھا اور کہتا میں لے کر آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اتنی دیر میں لے کر کے چلے آؤں. اور آپ جانتے ہیں صرف ایک طرف جانے کا اگر وقت نکالا جائے تو 30 سے 40 دن لگا کرتے تھے، صرف ایک طرف جانے کے لیے. واپس آنے کے لیے ڈبل مان لے اس کا. لیکن جن کیا کہتا ہے آپ اپنی جگہ سے جہاں بیٹھے کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں ملکہ کا تخت لے کر آ جاؤں، اور میں طاقتور ہوں، امانت دار ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہی وقت لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بڑا زیادہ وقت لے رہے ہو تم، یہ تو زیادہ وقت ہو گیا، کوئی اور اس سے جلدی لے کر کے آئے گا. ایک بندہ اٹھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ جنات تھا کہ انسان تھا، بہرحال جو بھی رہا ہو، اس نے کہا کہ میں کتنی دیر، آپ کی پلک جھپکے اس سے کم وقت میں لے کر کے آ جاؤں. نینو سیکنڈ، بڑا مارجن آپ خود اندازہ کر لیں، پلک جھپکنے میں کتنا وقت لاتا. کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہ کام کرو. فلما رآہ مستقرا، اس نے کام کر بھی دیا. دیکھا تو تخت سامنے حاضر ہے، یہ اللہ کی قدرت. دیکھا جب تخت سامنے، قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے طاقت ملی ہے، اس کے بل پر یہ آیا ہوا ہے. یہ حرام مال سے کمایا ہوا محل نہیں ہے کہ ھذا من فضل ربی لکھ دیا اس پر. شکر ادا نہیں کرے گا زندگی میں، لیکن وہ گھر بنائے گا تو لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. پھر کیا کہا، یہ میرے رب کا لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. پھر کہا جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو کفر کرے گا تو میرے رب کو کیا پڑیے، وہ ناشکری کرے گا، کفر کرے گا تو اپنا ہی بگاڑے گا. اچھا اس کے بعد آخری بات، قال نکروا لها عرشها، کہا بھائی دیکھو یہ اس کا تخت ہے، اس کے اندر کچھ چینجنگ وینجنگ کر دو، ہم دیکھیں کہ جب وہ ہمارے پاس آتی ہے تو پہچان پاتی ہے کہ نہیں اپنا تخت. تو چنانچہ کچھ وقت گزرا اور ملکہ سبا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی. اس کو ساری خبر وہاں مل چکی تھی کہ بادشاہ نے ایسی دھمکی دی ہے. تو سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان بن کر کے اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی ایسے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے، چلو اس کی بات مان لیتے ہیں. اب تمام لوگ پہنچے، سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلیمان علیہ السلام نے کہا، پوچھا فلما جاءت قیل اھذا عرشک، کہا یہ تمہارا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہا لگتا تو ہے کہ یہی ہے.
اب آپ سوچیں اتنا بھاری بھرکم تخت، کیا تبدیلی کی ہوگی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک ملکہ جو روزانہ اسی تخت پر بیٹھتی ہو، جس کا اپنا تخت ہے وہی پہچان نہیں پا رہی، بلکہ کہتی ہے لگتا تو ہے کہ میرا والا تخت ہے۔ یہ اپنی بادشاہت کا ایک ثبوت دیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد آگے سلیمان علیہ السلام نے ایک اور ثبوت دیا اس کو کہ میری بادشاہت کیسی۔ قیل لها ادخل الصرح، شیشے کا محل تعمیر کیا تھا، شیشے کا محل، شیشے کا مکان تعمیر کیا تھا، اور ایسا شیشہ، ایسا کانچ کی دور سے دیکھنے میں لگے کہ پانی ہے۔ قیل لها ادخل الصرح، بلکہ سامنے بھی پہنچو تو لگے گا کہ پانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو اس میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته، تو جب اس ملکہ نے اس محل کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنے جو ہے شلوار کے دونوں پائنچے اوپر اٹھا لیے۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا انه صرح ممرد من قوارير، یہ پانی وانی نہیں ہے، یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے۔ تو ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کہاں، اس کی بادشاہت کہاں، میں اپنے آپ کو ملکہ سمجھ رہی تھی، انہی کے علاقے میں لوگوں پر حکومت کرے، نہیں یہ مناسب نہیں تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے رب سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتی ہوں، اور اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، اور میں تیری نیک بندی بن کر کے زندگی گزاروں گی۔ یہاں پر ان کا قصہ مکمل ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں میں شادی ہو گئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس طریقے کی کوئی بات موجود نہیں ہے، لہٰذا جتنی بات موجود ہے اتنے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کے اخیر میں اللہ نے قوم سمود اور قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، جن کے تعلق سے بات پہلے آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔